گناہ جب بہت زیادہ ہو جائے تو انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ کچھ لوگ وقت اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے۔ اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار و ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائیں گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل۔ عورت یا مرد ہی بانجھ نہیں ہوتے، اکثر تعلقات، رشتے، دوستیاں، جذبے اور معاملے بھی بانجھ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں برسوں سینچتے سنبھالتے رہو، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی نمرود تھا اور کبھی فرعون، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ سیاستدان غریبوں کے لیے لڑتے لڑتے کھرب پتی بن گئے اور غریب فلاح زندہ باد فلاح مرد آباد کرتے کرتے بھوکے مرنے لگے۔ اپنی سوچ بدلے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آنکھیں، ناک، کان، منہ بے شک بند رکھیں، لیکن اپنے دل کو تالا مت لگائیں۔ دل انسان کے جسم میں قطب نما ہوتا ہے، یہ منزل کی جانب جانے والے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی کو ہمیشہ ترجیح دیجیے۔ عورت کو کم عقل کا طعنہ دینے والے ان کی چند اداؤں پر ہی اپنی عقل کا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والوں کو ڈھونڈو، استعمال کرنے والے خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے سورج غروب ہونے والا ہے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ اگر ہم یہ کہنے کی بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائیں گی۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ کہاوتیں اور مثالیں غور و فکر کرنے والوں کے کام آتی ہیں، احمقوں اور نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرے گا۔ دنیا میں سب سے نرم دل عورت کا ہے اور زمانے کی تلخیوں کے بعد دنیا کا سب سے سخت دل بھی عورت کا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نیک مرد ہیں صرف عورت کی وجہ سے ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے، کچھ حوروں کے شوق میں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقعے پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے اپنی نظروں کا ہی ہوگا۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہو، اس کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ لفظ، لڑکیاں، تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ تیری روح کو تسکین ملیں گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔